الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس سے پہلے کی مجلسوں میں بھی یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی، عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا، اور رحمان کے خاص بندوں کی چند صفات اس سے پہلے کی مجلسوں میں ذکر کی. اللہ کے خاص بندوں کی پہلی صفت کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری صفت اللہ نے ذکر فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی آدمی ان سے جاہلانہ طور پر مخاطب ہوتا ہے تو یہ ان سے سلام کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں. تیسری صفت ذکر فرمائی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں راتوں کو گزارتے ہیں. اور چوتھی صفت جو آج کی مجلس میں ذکر کرنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حضور میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، بہت برا عذاب ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. تو اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. ان آیات پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مقام عبدیت کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد مقام تواضع کو ذکر فرمایا. اور اگر جب کوئی انسان تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا اور دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو ذکر فرمایا. پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صرف انسانیت کو ہی بڑا مذہب نہیں سمجھتے، بلکہ انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو مقام عبدیت کے بعد مقام تواضع کے بعد اللہ نے مقام عبادت ذکر فرمایا. اور مقام عبادت کے بعد یہ جو آیت کریمہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مقام خشیت کو ذکر فرمایا. یعنی اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت پر اتراتا نہیں، اپنے یہ نہیں سمجھتا کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں نیک اعمال کو انجام دیتا ہوں، میں تو بہت اچھا انسان ہوں، بلکہ نیک اعمال کرنے کے بعد ان کے دلوں پر جو ہے اللہ کا خوف طاری رہتا ہے، اور اللہ کے خوف کے طاری رہنے کی بنیاد پر وہ جہنم سے اللہ کے حضور میں پناہ چاہتے ہیں. اور ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ
اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا تو پیغمبروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ ان پیغمبروں کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام میں دوڑتے ہیں، نیکی کے کام میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ یسارعون الی الخیرات، کہ جب کوئی نیکی کا کام سامنے آ جاتا ہے تو ان کا جی یہ چاہتا ہے کہ اس کو انجام دے دیں۔ تو یہ انبیاء کی صفت۔ اور دوسری صفت وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف کی حالت میں بھی پکارتے ہیں، امید سے بھی پکارتے ہیں، دونوں چیزیں۔ یعنی ایک انسان کے دل میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امیدیں بھی وابستہ رکھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ڈرنے کی بنیاد پر استغفار کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، اس لیے کہ انسان صرف اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، اللہ کا خوف دل میں نہ ہو، صرف اللہ کی رحمت کا امیدوار کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پر مجھے معاف کر دے گا، میری پکڑ نہیں کرے گا، تو صرف اللہ کی رحمت کی امید ہوگی، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا، تو یہ انسان اعمال آخرت سے جو ہے غفلت برتے گا، نیکی کے کام نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں اللہ، اور اسی طریقے سے صرف جو ہے امید نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو، انسان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار نہ ہو، تو یہ چیز بھی خطرے سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت سے اس کو امید نہ ہو، تو صرف اللہ کا خوف انسان کے اندر مایوسی پیدا کر دیتا ہے، انسان ڈرتا رہتا ہے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں، میں جو نیک عمل کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ تو صرف اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت کا امیدوار نہ ہونا یہ انسان کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے، اور صرف اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا، اللہ کے خوف کا دل میں نہ ہونا، یہ انسان کو آخرت کے اعمال سے جو ہے غفلت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، بلکہ قرآن میں ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھے۔ جو انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کو نیک اعمال کرنے میں مزے آئیں گے، اس کو نیک اعمال کرنے میں مزے آئیں گے، اور وہ اس کا جی یہ چاہے گا کہ کوئی بھی جب نیک عمل آ گیا تو میں اس کو انجام دے دوں، بھائی اس کام کے اندر ثواب ہے تو یہ نیکیاں مجھے کیسے مل جائے، یہ کام میں کیسے انجام دے دوں۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کے خوف کے دل میں ہونے کی بنیاد پر انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اور اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی خاص یہ صفت ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، تو ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح و شام جو ہے اللہ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی عظیم شخصیت کہ جن کے متعلق اللہ نے صاف یہ اعلان کر دیا تھا، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے متعلق کہ وہ تو معصوم ہے، اور ان کے متعلق اللہ نے اعلان کر دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے گناہ بھی ہم نے معاف کر دیے، آپ کے پچھلے گناہ بھی ہم نے معاف کر دیے، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت، اس کو تھوڑا باہر کر بٹھا دیجیے، باہر صحن میں بٹھا دیجیے۔ تو انسان جہاں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں اللہ کی رحمت کی امید تھی، تو وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے اندر 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے جس کی بنیاد پر میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے حضور میں استغفار کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی جیسی عظیم شخصیت کہ جن کے متعلق اللہ نے صاف معافی کا اعلان کر دیا ہے، وہ جب اللہ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر خوف کا غلبہ تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم نیک اعمال کریں تو نیک اعمال کرنے کے بعد آج عام طور پر آج بہت بڑا المیہ ہے، حضرات علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آج ایک خرابی بہت عام ہو چکی ہے کہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو بس اعمال کرنے کے بعد اس کو کافی سمجھ لیتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا۔ یقینی طور پر اللہ کی توفیق کی بنیاد پر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے نیک عمل کیے، لیکن اس کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آج دیکھیے بہت سے لوگ اللہ کا خوف نہ ہونے کی بنیاد پر، اللہ کی رحمت سے امید ہونے کی بنیاد پر اعمال تو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف دل میں نہ ہونے کی بنیاد پر گناہوں سے نہیں بچ پاتے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ نمازی ہیں، تلاوت کے پابند ہیں، ذکر و اذکار کے پابند ہیں، نیکی کے کام میں بہت پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، آپ کو ہمیشہ جو ہے ان کی نیکیاں بہت نظر آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کبھی وہ گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، اسی طریقے سے بہت سے گناہ کے وہ مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی رحمت سے امید تو ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے انسان گناہوں سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، جو ہے اسی طریقے سے جو ہے جھوٹ سے بچتا ہے، آنکھوں کی بدنگاہی سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کام کرنے کے بعد مطمئن نہ بیٹھے، بلکہ اس کی قبولیت کو بھی اللہ سے مانگے اور دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کی توجہ فوراً استغفار کی طرف ہوگی، اور جس انسان نے اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیا تو کل میدان آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائے گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی وہ روایت، وہ حدیث کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، کہ میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیاوی زندگی کے اندر اعمال آخرت کی طرف متوجہ ہو کر میرا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا، میرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا، تو کل میدان قیامت میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑا خطرناک عالم ہوگا، اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا۔ اور جو انسان دنیا کے اندر اعمال آخرت سے غفلت برتنے لگا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، صرف دنیا کے پیچھے پڑ رہا ہے، تو اللہ تبارک تو دنیا کے اندر تو جو ہے وہ بے خوف رہا، اللہ تعالیٰ کل میدان قیامت میں اس کو جو ہے خوف کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر 2 خوف جمع نہیں کریں گے۔ اگر یہاں اللہ کا خوف پیدا کر لیا، اور پھر اللہ کے نبی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اعمال آخرت کی طرف متوجہ ہوگا، دنیا کے اندر اپنی توجہ آخرت کے بنانے کی طرف رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے ہر چیز کے اندر اس کا خوف پیدا کر دے گا، دنیا کی ہر چیز میں اس کا خوف پیدا کرے گا، دنیا کے انسانوں میں بھی اس کا خوف پیدا کرے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی اس سے مقابلہ کر دے گی، اس کے سامنے آنے کی۔ اور جو انسان دنیا کے اندر اللہ سے بالکل بے خوف ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہر چیز کا خوف اس کے دل میں ڈال دے گا۔
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن کی زندگی گزارے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا کریں۔ آج ہم سب اللہ کی رحمت کے امیدوار تو ہیں، لیکن اللہ کا خوف ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، جس کی بنیاد پر گناہوں کی کثرت ہے۔ اچھا، یہ چیز ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ یہ چیز ہماری زندگی کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کے واسطے اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا۔ کسی بھی اللہ کے بندے کے ساتھ جو ہے اصلاحی تعلق قائم کر لو، ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ، یا کم از کم مہینے کے اندر ایک مرتبہ مستقل طور پر سفر کر کے ان کی ملاقات کے لیے جاؤ اور ان سے رابطہ مضبوط طور پر رکھو۔ جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے جو ہے جو خوف اور جو اللہ کا ڈر اور جو اچھی صفتیں عباد الرحمن کی جو صفتیں اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، وہی صفتیں اللہ ان کی صحبت کی بنیاد پر ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ جیسے کرانے کی دکان پر سودا ملتا ہے، عطر کی دکان پر خوشبو ملتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں ہمیں اللہ ملے گا، اللہ کا خوف ملے گا، اور اللہ والوں کی صحبت کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے گناہ لمحوں کے اندر معاف کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کی دنیا اللہ تعالی بدل دیتا ہے۔ لیکن پھوٹی قسمت ہماری کہ آج اللہ والوں کی صحبت تو دور جو ہے درکنار، اللہ والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو نشانہ تنقید بناتے ہیں، ان کے متعلق بھلی بری باتیں جو ہے بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہمارے ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ چیز ہمیں ایمان سے بھی محروم کر کے رکھے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو نشانہ تنقید بنانے کے بجائے ان سے روابط مضبوط کرے، ان سے تعلقات مضبوط کرے، اور اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس جانے کی صورتیں اور شکلیں کیا ہے، ان کے آداب کیا ہے، ان سے استفادہ کیسے کرنا چاہیے، ان سے فائدہ کیسے حاصل کرنا چاہیے، تو اپنے مقامی جو علماء ہے، جو ائمہ ہے، ان کے پاس جا کر ان چیزوں کو سیکھے، اور کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کر لے، اور مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے جاوے۔ یقینی طور پر ایک مدت نہیں گزرنے پائے گی کہ آپ اپنے اندر تبدیلی کو محسوس کریں گے۔ بڑے سے بڑا گنہگار جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، اللہ والوں کی صحبت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو زمانے کا ولی بنا دیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ بادشاہ تھے، ایک مرتبہ اپنے محل میں مسحری پر سو رہے تھے، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو غصے سے کہا کہ کون ہے اوپر جو چل رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کا پارا تو اور بڑھ گیا اور کہنے لگے کہ او بیوقوفو، اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو تم جو ہے صحرا اور بیابان کے اندر تلاش کرو، محل کی چھت پر بھلا کوئی اونٹ تلاش کرتا ہے؟ محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بیوقوفی ہے۔ تو اوپر سے آواز آئی، یہ کچھ افراد تھے جو اللہ نے بھیجے تھے، اوپر سے آواز آئی کہ جب محل کی چھت پر اونٹ کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے، جب بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے، تو بادشاہ کے محل میں رہ کر اللہ کو تلاش کرنا اس سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ جملہ ان کے دل و دماغ پر لگ گیا، اور اس جملے نے ان کی کایا پلٹ دی۔ فوراً اٹھے، جو ہے اپنے کپڑے چینج کیے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اپنا بوریا بستر لیا، اور وہاں سے بہت دور نیشاپور کی غار میں چلے گئے۔ 12 سال تک وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو زمانے کا ولی بنا دیا، بلکہ اولیاء اللہ کا امام بنایا، اور اپنے ولیوں کے اس مقام پر پہنچایا کہ آج ہم اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں تو کوئی جو ہے اولیاء اللہ کا کوئی تذکرہ ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ایک گنہگار شخص جو راستے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جو شراب پیا ہوا تھا، اور جس کے کپڑے بھی میلے کچیلے تھے، اور شراب کے نشے کی بنیاد پر اس کو قید بھی ہو چکی تھی، تو یہ ان کے پاس گئے اور ان کے کپڑوں کو صاف کیا، اور کہیں سے پانی لا کر ان کے چہرے کو صاف کیا، اور اس کو بالکل صاف شفاف کر دیا، اور پھر اس کو اپنے دامن سے ہوا دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شرابی شخص کو جو ہے ہوش
ہوش آ گیا، دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا ان کو جانتی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت نے اس کو سمجھایا کوئی بات نہیں، پھر حضرت نے اس کو توبہ کی تلقین کی، اس کو توبہ، اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ اتنے بڑے بزرگ جو ہیں میرے کپڑے صاف کر رہے ہیں، میرا چہرہ صاف کر رہے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الہام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری صحبت کی بنیاد پر اس شرابی شخص کو تھوڑی دیر تمہاری صحبت نصیب ہوئی، تمہاری صحبت کی بنیاد پر زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا۔ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن نیک لوگوں کی صحبت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا۔ میرے بھائیو، آپ سے گزارش ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوف اور امید کی کرن ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو اللہ کے متعلق، تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔